ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کہ وہ پرابلم سالورز ہوں، وہ انوویٹرز ہوں، وہ کولیبریٹرز ہوں، اور وہ نئے چیلنجز کو لینے سے گھبرائیں نہ، بلکہ انہیں لے کر کامیابی سے ان پر پورا اتریں، اور وہ کارکردگی کا ایسا پیمانہ اور ایسا معیار سیٹ کریں کہ جو صرف کسی وقتی جذبے کے ماتحت نہ ہو بلکہ ایک مستقل بنیاد کے اوپر ہو۔ پرفارمنس میں جہاں ایک طرف ہمیں وسائل میں اضافہ کرنا ہے، وہاں پر ہمیں وسائل کے ضیاع کو بھی روکنا ہے۔ میں یہ بھی آپ سب سے کہوں گا کہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب پاکستان کی معیشت ایک دباؤ کا شکار ہے، مالی بحران ہے، تو ہمیں اپنے اخراجات، غیر ضروری اخراجات میں نمایاں کمی کرنی چاہیے۔ حکومت نے توانائی کی جو کنزرویشن کا فیصلہ کیا ہے، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم بجلی کا استعمال کریں۔ جو غیر ضروری بجلی ہے اس کو اس سے بند رکھیں، غیر ضروری ہیٹر نہ جلتے رہیں جو بجلی کو بہت کنزیوم کرتے ہیں۔ اسی طرح جو پیٹرول کی کنزمپشن ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ کٹ ڈاؤن کریں، اور اپنی پروڈکٹیوٹی اور ایفیشنسی بڑھائیں۔ کم وسائل کے ساتھ زیادہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ہم محنت کریں، جستجو کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہم اپنے نظام کو بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہماری کوشش یہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو ایوارڈ دیں، ہم انہیں گرو بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو ڈاکٹر ایکیو خان اور ڈاکٹر اشفاق احمد میرے پاس آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم نے یہ وہ کارنامہ کیا جس میں پوری دنیا ہمارے خلاف تھی۔ دنیا میں کوئی ملک نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان دھماکہ کرے، کوئی ٹیکنالوجی دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی مالی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو پھر ہم نے یہ کیسے کر لیا؟ تو ان دونوں نے جو جواب دیا وہ بڑا یونیورسل تھا کہ وہ کسی شعبے میں اگر ہم اس فارمولے کو اپنائیں تو ہم ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں، چاہے وہ معیشت ہے، چاہے وہ سیاست ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہے، وہ کوئی بھی شعبہ ہے۔ پہلی بات انہوں نے کہی کہ ہمارے اداروں کے اندر لیڈرشپ کی سٹیبلٹی تھی۔ کوئی چیئرمین 6-8 سال سے کم اس نے سرو نہیں کیا، اور اگر ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظموں کی طرح بدلتے رہتے تو ہم ایٹم بم نہ بناتے، ہم کوئی پھول جڑیاں بنا رہے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے پہلی بات کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہماری آرگنائزیشن میں ایک سویپر جمع دار سے لے کے چیئرمین تک سب کو یہ پتا تھا کہ ہم ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس میں اگر کوئی ٹائپسٹ تھا، کوئی ڈرائیور تھا، کوئی جمع دار تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی لیب اٹینڈنٹ تھا، وہ خود کو ایک بڑے مقصد سے جڑا سمجھتا تھا کہ میں پاکستان کے دفاع کے لیے اور میں پاکستان کو ایٹم بم دینے کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو جو شیئرڈ ویژن ہے وہ ہماری بہت بڑی ادارے کی طاقت تھی۔ تو مقصدیت جب کام میں ہو تو آپ کا کام جو ہے بامانی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کے کام میں مقصدیت نہ ہو تو یہ 8 سے 5 کی سزا لگتی ہے کہ کیا دفتر جانا ہے اور دفتر سے آنا ہے، یہ ایک سزا ہے، ہم اس کو کاٹ رہے ہیں۔ تو لہٰذا پروڈکٹیو آرگنائزیشن جو ہے اس میں میننگ فل ورک ہوتا ہے، پرپز فل ورک ہوتا ہے، اور اس کے لیے لوگ ایک خود کو مشن کے اندر انرول سمجھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی 8 to 5 جاب کرنی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وی آر پارٹ آف اے مشن۔ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سے بڑا مشن کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سب جو ہے پاکستان کے مستقبل کی ترقی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ وی ور اے میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن، کہ ہم نے اپنے اداروں میں ریکروٹمنٹ، پوسٹنگز، پروموشنز اور ٹرانسفرز، اس میں سفارش کو نہیں آنے دیا اور میرٹ کے اوپر کیا۔ لہٰذا وی ور میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن۔ اگر ہم بھی سفارشوں پہ چلتے تو شاید ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکتے۔ وزیر منصوبہ بندی
اسلام آباد وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا محنت اور لگن سے کام کرنے والے افراد کی حوصلہ افزائی کرنا ضروری ہے. معیشت کی بہتری کے لیے محنت سے کام کرنا ضروری ہے. انہوں نے مزید کہا ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے